کیا تم کو معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول جانتے۔ کہا یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، شب برات ہے۔ آج کی رات غروب آفتاب سے طلوع فجر تک پروردگار عالم آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، اور ندا دی جاتی ہے الا من مستغفر فاغفر له۔ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ الا من مسترزق فارزقه۔ کیا آج کی رات کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو روزی عطا فرما دوں؟ الا من مبتل فاعافی۔ کیا آج کی رات کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہے کہ اس کو تمام مصیبتوں سے نجات دے دوں؟ الا من قضا الا من قضا حتی یطلع الفجر۔ کیا کوئی ایسا ہے، کیا کوئی ایسا ہے یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی ہے اور پروردگار عالم کی رحمت پکارتی رہتی ہے؟ مسلمانوں اپنے نصیبے پر ناز کرو، اللہ نے ہمیں کئی مقدس راتیں عطا فرمائی ہیں، اور انہی مقدس راتوں میں ایک مقدس اور افضل رات شب برات ہے۔ یہ گناہوں سے برات کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو پہنچانے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات میں جتنا عمل ہو سکے تم کرو اور گناہوں کی مغفرت چاہو۔ آج کی رات سارے گناہگار بخش دیے جاتے ہیں، چند قسم کے گناہگار ہیں وہی نہیں بخشے جاتے، جو کفر اور شرک میں مبتلا ہے وہ نہیں بخشے جاتے، جن کے سینوں میں کینہ بھرا ہوا ہے وہ نہیں بخشے جاتے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں وہ نہیں بخشے جاتے، جو قطع تعلق قطع رحم کرنے والے ہیں وہ نہیں بخشے جاتے، جو عادی شرابی ہیں وہ نہیں بخشے جاتے، جو ناحق مسلمانوں کا خون بہانے والے ہیں وہ نہیں بخشے جاتے۔ اگر ان گناہوں میں تم مبتلا ہو تو ابھی توبہ کا دروازہ نہیں بند ہوا ہے، جاؤ اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر جاؤ، ان سے معافی مانگو، ان کو راضی کر لو۔ جس سے ناراضی ہو گئی اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب ماں اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتی ہے وہ دعا ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں قبول ہو۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا كانت ليلة النصف من شعبان فينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب۔ جب شب برات کی رات آتی ہے تو پروردگار عالم آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو کلب، یہ بکری پالنے میں بہت مشہور تھے، ہزاروں ہزار کی تعداد میں بکری پالتے تھے۔ ایک بکری میں کتنے بال ہیں اگر آپ اس کی کاؤنٹنگ کریں تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، صحیح کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ قبیلہ بکریاں پالنے میں مشہور تھا، ہزاروں ہزار کی تعداد میں بکریاں پالتے تھے۔ جب ایک بکری کے بال کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے تو ہزاروں لاکھوں بکریوں کے بال کو کیسے شمار کیا جاتا ہے؟ گویا پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے اپنے نبی کی زبان سے کہ اس مقدس رات میں اللہ رب العزت بے حساب گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، بے شمار گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، آج کی رات پروردگار عالم کو اپنے نیک عمل کے ذریعے راضی کر لو، پروردگار عالم سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ان کے صدقے میں یہ راتیں ہمیں میسر آ رہی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، آج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی۔ اللہ کے نبی جنت البقیع میں تشریف لے جاتے، قبروں کی زیارت کرتے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ تو آج کی رات قبروں پر جانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور مردوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنا
یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے، اور جو ان باتوں کا انکار کرتا ہے وہ قرآن سے بھی جاہل ہے، حدیث رسول سے بھی جاہل ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا من زار قبر والدیہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا۔ من زار قبر والدیہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا، جو ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر پر حاضری دے، دونوں مر گئے ہوں تو دونوں کی قبر پر حاضری دے، اور ایک مرے ہوں تو ایک ہی قبر پر حاضری دے۔ جو ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر پر حاضری دے گا، پروردگار عالم کے رجسٹر میں اسے بدعتی نہیں لکھا جائے گا، نیکوکار لکھا جائے گا، اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر قبروں پر جانا ناجائز و حرام ہوتا تو قبروں پر جانے والے کو بدعتی لکھا جاتا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر پر حاضری دے گا، پروردگار عالم اپنے رجسٹر میں اسے نیکوکار لکھے گا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب والدین کی قبر پر جانے کا یہ بدلہ ہے، والدین کی قبر پر حاضری کا یہ ثواب ہے، تو انبیاء کی قبروں پر جانے کا کیا ثواب ہوگا؟ اولیاء کی قبروں پر جانے کا کیا ثواب ہوگا؟ شہداء کی قبروں پر جانے کا کیا ثواب ہوگا؟ اسی لیے ہم سنی مسلمان نبی کی حدیثوں کی روشنی میں اپنے والدین کی قبر پر بھی جاتے ہیں، اور تمام بزرگان دین کی قبروں پر جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اعلی کاملی، جلسہ شب برات، عرس مقدس، مسلک امام اعظم، مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کہتے ہیں قبروں پر جانا ثابت نہیں ہے، شب برات میں قبروں کی زیارت بھی ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو نہیں متعدد حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث تو والدین کے تعلق سے میں نے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے حج کیا ہوگا، آپ نے طواف کعبہ کیا، شفاعت کی گارنٹی نہیں دی گئی۔ وقوف عرفہ کیا، شفاعت کی گارنٹی نہیں دی گئی۔ رمی جمرات کیا، شفاعت کی گارنٹی نہیں دی گئی۔ صفا مروہ کی سعی کی، شفاعت کی گارنٹی نہیں دی گئی۔ ملتزم سے لپٹ کر دعائیں مانگی، شفاعت کی گارنٹی نہیں دی گئی۔ خطیب میں نمازیں پڑھی، شفاعت کی گارنٹی نہیں دی گئی۔ رکن شانی رکن میامانی پر دعا مانگی، شفاعت کی گارنٹی نہیں دی گئی۔ اگر شفاعت کی ضمانت دی جا رہی ہے تو نبی کی قبر کی حاضری کی بنیاد پر دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی قبر پر جانا اور نبی کی قبر کی زیارت کرنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس نے نبی کی قبر کی زیارت کر لی اس کی شفاعت نبی پر واجب ہے۔ آپ بتاؤ، اور یہ لوگ تو جاتے ہیں تو مجبوراً جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بلا رہے ہیں، بھگا نہیں رہے، یہ بھگا رہے ہیں، نبی بلا رہے ہیں۔ یہ وہی کام کریں کہ جو نبی کے خلاف۔ نبی قبروں پر بلا رہے ہیں، نبی اپنی قبر پر بلا رہے ہیں، اور یوں ہی نہیں بلا رہے، شفاعت کی لالچ دے کر بلا رہے ہیں، بخشش کا سامان دے کر بلا رہے ہیں، حوض کوثر کا جام دکھا کر بلا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قبر سے بھگانا ہوتا تو یوں فرماتے جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ نبی یہ فرماتے ہیں جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی
اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب نبی قبر پر بلا رہے ہیں، اور بلانے کا انداز کتنا پیارا ہے، کتنا نرالا ہے، کتنا انوکھا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ سے بھاگ رہا ہو تو باپ کہتا بیٹا قریب آ جاؤ، میں چاکلیٹ دوں گا، میں پیسہ دوں گا، میں بسکٹ دوں گا۔ وہ بچہ ننھے قدموں سے ڈگمگاتا ہوا باپ کے قریب جاتا ہے اور باپ اپنے سینے سے لگا دیتا ہے، پیشانی کو بوسہ دیتا ہے۔ نبی بھی اسی انداز سے بلانا چاہ رہے ہیں، اگر تم ویسے نہیں آؤ گے تو اس لالچ میں آ جاؤ کہ کل میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تو جس نے دنیا میں میری قبر کی زیارت کی ہے میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کو جنت الفردوس میں جگہ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اچھا، نبی جب شفاعت کی لالچ دے کر بلا رہے ہیں اور کوئی آدمی نبی کی شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہے اور نبی فرماتے ہیں میری قبر کی زیارت کرو گے تو شفاعت مل جائے گی، تو نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرے گا تبھی تو وہاں پہنچے گا، تبھی تو قبر کی زیارت کرے گا۔ نبی فرماتے ہیں جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے اور اللہ کے رجسٹر میں اس کو نیکوکار لکھا جائے گا۔ تو اگر کسی کے والدین کی قبر بمبئی میں ہے اور اس حدیث کی روشنی میں وہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو بمبئی کا سفر کرے گا تبھی تو یہ ثواب حاصل کرے گا۔ اگر آپ کے والدین 1 کلو 2 کلومیٹر دور دفن ہیں اور نبی فرماتے جس نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی وہ بخش دیا گیا اور اللہ کے رجسٹر میں نیکوکار لکھا جائے گا، تو 2 کلومیٹر کا سفر کرے گا تبھی تو والدین کی قبر پر جائے گا۔ اس کا مطلب نبی 2 بات بتا رہے ہیں، قبروں پر جانا جائز بھی ہے اور زیارت کی نیت سے سفر کرنا بھی جائز ہے۔ جو کہتے ہیں قبروں کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ناجائز و حرام ہے، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں نبی کی حدیثوں کے منکر ہے۔ نبی اکرم جب قبروں پر زیارت کی فضیلت اور ثواب ارشاد فرما رہے ہیں تو اسی کا صاف معنی نکلا کہ قبروں پر جانے کے لیے سفر کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبروں کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ بدعت نہیں بلکہ رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں قبروں کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کرو، کسی اور مسجد کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو نبی نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنا جائز ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ مسجد حرام میں 1 نیکی پر 1,00,000 نیکی کا ثواب، مسجد نبوی میں 1 نیکی پر 50,000 نیکی کا ثواب، اور مسجد بیت المقدس میں 1 نیکی پر 11,000 تک ثواب۔ اس لیے صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، باقی کسی چیز کے لیے سفر کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، کسی چیز کی زیارت کے لیے سفر کرنا ناجائز و حرام ہے۔ میں نے کہا تب سسرال جانا بھی ناجائز و حرام ہے، بازار جانا بھی ناجائز و حرام ہے، قطب مینار کو دیکھنا بھی ناجائز و حرام ہے، تبلیغی جماعت کے سینٹر میں جانا بھی ناجائز و حرام ہے، اور دلی کی جامع مسجد میں پہنچنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ صرف نام کے آگے حدیث ہیں، حدیثوں میں چھپے ہوئے معانی اور مطالب کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور چیز کی زیارت کے لیے سفر کرنا ناجائز و حرام
نام ہے۔ اس حدیث کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ میں حدیث کا طالب علم ہوں، میں حدیث پڑھاتا بھی ہوں، اور الحمدللہ اپنے دماغ سے حدیث کا معنی نہیں متعین کرتا ہوں۔ جو بخاری کے شارحین نے لکھا ہے، جو مسلم کے شارحین نے لکھا ہے، جو ترمذی کے شارحین نے لکھا ہے، جو فقہاء اور مجتہدین نے لکھا ہے، وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ آج کے تک ملا کیا حدیثوں کا معنی متعین کریں گے؟ آج سے 12.5 اور 1400 سال پہلے صحابہ اور تابعین نے جو معنی متعین کر دیا ہے، وہی ہمارے لیے حجت ہے، وہی ہماری دلیل ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ ثواب کے لیے صرف 3 مسجدوں کا سفر کرو۔ ثواب کے لیے، ثواب کے لیے صرف 3 مسجدوں کا سفر کرو۔ مسجد حرام کے لیے، مسجد نبوی کے لیے، مسجد بیت المقدس کے لیے، کیونکہ مسجد حرام میں 1 لاکھ ثواب، مسجد نبوی میں 50,000 ثواب، مسجد بیت المقدس میں 11,000 ثواب۔ تو اگر زیادہ ثواب کی نیت سے کسی مسجد کا سفر کرنا ہو تو دنیا میں یہی 3 مسجدیں ہیں جن کا تم سفر کرو گے تو زیادہ ثواب پاؤ گے، ورنہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے پر جو ثواب ملے گا وہی لوہتا کی مسجد میں بھی نماز پڑھنے پر ثواب ملے گا، وہی دلی کی مسجد میں بھی نماز پڑھنے پر ثواب ملے گا۔ اگر ثواب کی زیادتی کی نیت سے کسی مسجد کا سفر کرنا ہو تو دنیا میں ایسی 3 مقدس مسجدیں ہیں جن کا تم سفر کرو گے تو زیادہ ثواب پاؤ گے۔ اور اگر مسجدوں میں زیادہ ثواب کی نیت نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا مقصود ہے، تو محلے کے مسجد میں نماز پڑھو یا گاؤں کے باہر والی مسجد میں نماز پڑھو، دونوں مسجدوں کا ثواب برابر ہے۔ اس حدیث کا تعلق زیارت سے ہے نہیں ہے، اس حدیث کا تعلق ثواب سے ہے۔ اگر زیادہ ثواب چاہیے تو دنیا میں 3 مسجدیں ہیں، انہیں کا سفر کیا جا سکتا ہے، زیارت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے یہ نتیجہ نکالنا کہ نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا یا غوث کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا یا خواجہ کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ یہ مفہوم نکالنا خود ناجائز ہے اور ایسا بتانے والے بھی ناجائز ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، بڑے پائے کے صحابی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا پورے مدینہ میں ہنگامہ مچا، قیامت صغریٰ آ گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب تو تلوار لے کر گھوم رہے تھے کہ اگر کوئی کہہ دے گا کہ نبی مر گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر تلوار لے کر گھوم رہے ہیں، لیکن یہ سچائی تھی کہ نبی کا انتقال ہوا۔ نبی نے وصال فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عمر کا جلال تو آج انتہا کو پہنچا ہوا ہے، یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ نبی پر موت طاری ہوئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اسی لیے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ خلافت کے مستحق صدیق اکبر تھے۔ حضرت صدیق اکبر ممبر پر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، ممبر پر کھڑے ہوئے صدیق اکبر نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فمحمد قد مات، جو محمد کی پوجا کرتا تھا وہ سمجھ جائے کہ محمد مر چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ واللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پوجا کرتا تھا وہ سمجھ جائے کہ جیسے اللہ کل حی اور قیوم تھا آج بھی حی اور قیوم ہے اور ہمیشہ وہ حی اور قیوم رہے گا۔ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو نبی کے انتقال کی وجہ سے کوئی مرتد کیوں ہو رہا ہے، نبی کے انتقال کی وجہ سے کوئی دین کیوں چھوڑ رہا ہے، نبی کی موت کا کوئی انکار کیوں کر رہا ہے؟ جو تم میں سے محمد کی پوجا کرتا تھا وہ کان کھول کر سن لے کہ محمد دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو تم میں اللہ کی پوجا کرتا تھا تو آج بھی اللہ حی ہے اور ہمیشہ حی رہے گا۔ اور اس کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ما كان محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد نہیں ہے مگر رسول، اور محمد سے پہلے بھی بہت سے رسول انتقال کر چکے ہیں۔ وما محمد الا رسول
محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، اور محمد سے پہلے بھی رسول انتقال کر کے دنیا سے وہاں جا چکے ہیں۔ جب اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی حضرت عمر کا دل مطمئن ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بار بار میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی لیکن مفہوم پہ نگاہ نہیں پڑی تھی۔ آج صدیق اکبر نے جو خطبہ دیا، قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی، میرا دل مطمئن ہو گیا کہ رسول پاک دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، اور نبی وعدہ الہیہ کی تکمیل کے لیے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اور نبی سے پہلے بھی بڑے بڑے انبیاء اور مرسلین آئے، ان پر موت طاری ہوئی وعدہ الہیہ کی تکمیل کے لیے، وہ بھی اس دنیا سے رب کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ اس آیت کریمہ نے عمر کے دل کو مطمئن کر دیا۔ انہی صحابہ میں جو بہت پیش عین تھے حضرت بلال حبشی بھی تھے۔ حضرت بلال حبشی کی تو پوری زندگی نبی کے ساتھ گزری تھی، سائے کی طرح نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت بلال حبشی روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، نبی کے جانے کے بعد ایک لمحہ بھی انہیں چین سکون قرار نہیں ملا۔ حضرت بلال حبشی نے سوچا مدینہ میں رہوں گا تو ہمیشہ یاد تڑپاتی رہے گی، روتا رہوں گا، بلکتا رہوں گا۔ مدینہ منورہ سے ملک شام چلے گئے، ملک شام میں آباد ہو گئے۔ ایک لمبی مدت کے بعد اللہ کے نبی ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا یا بلالو ما هذه الجفوة ألم يعني أن تزورني فبكى بكاء كثيرا وركب راحلته۔ اے بلال حبشی یہ کیا ظلم ہے؟ کیا میری قبر کی یاد تم کو نہیں تڑپاتی؟ میری قبر کی زیارت کے لیے تم نہیں آؤ گے؟ جب تک میں مدینہ منورہ میں حیات ظاہری کے ساتھ تھا تم سائے کی طرح میرے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے، اور اب قبر اطہر میں آ گیا ہوں تو مجھ کو چھوڑ کر ملک شام میں چلے گئے، میری یاد نہیں تڑپاتی؟ میری قبر کی زیارت کے لیے نہیں آؤ گے؟ بلال حبشی کی آنکھ کھلی تو زار و قطار رو رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ بلال حبشی نے یہ نہیں سوچا خواب میں آنے والا کوئی اور رہا ہوگا، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جس کے خواب میں آتے ہیں وہ نبی ہی ہوتے ہیں، نبی کی شکل و صورت میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان کو بھی یہ پاور اور اختیار نہیں کہ نبی کی شکل و صورت اختیار کرے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی کو قبر کی زیارت کے لیے بلا رہے ہیں کہ نہیں بلا رہے؟ اور خواب میں آ کر کے بلا رہے ہیں، اور نبی کا خواب میں آنا برحق ہے۔ شیطان سب کی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے لیکن نبی کی شکل و صورت اختیار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے نبی کو بے نظیر اور بے مثال بنایا ہے، تو نبی کی شکل میں کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کی شکل و صورت اختیار کرے۔ حضرت بلال حبشی کی آنکھ کھلتی ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، نبی نے مجھے یاد فرمایا ہے، نبی کی بارگاہ میں جانا ہے، نبی نے مجھ کو بلایا ہے، نبی کی قبر پر حاضری دینی ہے۔ سفر کی تیاری کرتے ہیں، گھوڑا منگاتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور مہینوں کی مسافت ہفتوں میں طے کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور مارے خوشی کے کھانے پینے کا جو سامان تھوڑا سا لیا تھا وہ بھی نہیں کھا سکے۔ قبر نبی پر جا رہے ہیں، روضہ رسول پر جا رہے ہیں، تربت رسول پر جا رہے ہیں۔ بلال حبشی جب مدینہ پہنچے صحابہ میں ہنگامہ مچ گیا کہ بلال حبشی آئے ہوئے ہیں، نبی کے مؤذن آئے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کے مؤذن آئے ہوئے ہیں۔ صحابہ قبر نبی پر جمع ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی گھوڑے سے نیچے اترے، نبی کی قبر پر حاضر ہو گئے، اور نبی کی قبر کو دونوں ہاتھ سے پکڑ لیا اور اپنا ہونٹ قبر نبی پر رکھ دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مسئلہ اور حل ہو گیا، نبی کی قبر کو چومنا یہ شرک اور بدعت نہیں ہے بلکہ بلال حبشی کی سنت ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا، اگر ناجائز ہوتا، اگر حرام ہوتا، اگر بدعت ہوتا تو صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نبی کی قبر کو بوسہ دیا تھا۔ صحابہ حرام کام دیکھتے فوراً
دیتے, منع فرما دیتے, لیکن سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں بلال حبشی نبی کی قبر کو چوم رہے ہیں. صحابہ خاموش ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی قبر کو چومنا شرک اور بدعت نہیں بلکہ بلال حبشی کے سنت. اور نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ کے راستے پر چلنے کا حکم دیا کہ صحابہ کے راستے سے ہٹنے کا حکم دیا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے تمام صحابہ نجوم ہدایت ہیں, تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ نجوم ہدایت ہے. اللہ کے نبی دنیا سے جب رخصت ہو رہے تھے, اللہ کے نبی نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا. میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اے میرے صحابہ تم شرک کرو گے. تم شرک کر ہی نہیں سکتے. ہاں تمہارے درمیان اختلاف ہوگا, تمہارے درمیان جنگیں ہوں گی, تمہارے درمیان جھگڑا ہوگا. جب نبی نے فرما دیا کہ تم شرک کر ہی نہیں سکتے تو جب صحابہ شرک نہیں کریں گے تو مشرک بھی نہیں ہوں گے. جب صحابہ مشرک نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب بلال حبشی نے نبی کی قبر کو چوما تو چومنے کی وجہ سے وہ مشرک نہیں ہوئے. اور اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ عادل ہیں. اگر قبر کو بوسہ دینا بدعت ہوتا تو بلال حبشی فاسق ہوتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ عادل ہیں. اگر صحابہ ہی فاسق ہو جائیں تو حدیثوں کی روایتیں کل عدم ہو جائے گی, حدیثوں کا تختہ بیکار ہو جائے گا. دین کا سارا مدار صحابہ کی روایت پر ہے. جب روایت کرنے والا عادل ہوگا تبھی دین کے معاملے میں اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اس لیے نبی کی قبر کو چومنا نہ بدعت ہے نہ شرک ہے بلکہ صحابہ کی سنت ہے. اب آپ بتائیے حضرت بلال حبشی نے ملک شام سے مدینہ منورہ کا سفر کس نیت سے کیا؟ بزنس کے لیے, تجارت کے لیے, سسرال آنے کے لیے نہیں. نبی نے قبر میں, نبی نے خواب میں آ کر بتایا کہ تم میری قبر کی زیارت کو نہیں آ رہے ہو, بڑا لمبا وقفہ ہو چکا ہے, تم میرے پاس نہیں آ رہے ہو, کیا میری یاد تم کو نہیں کر پاتی, کیا تم مدینہ نہیں آؤ گے, میری قبر پر حاضری نہیں دو گے. نبی کے بلانے پر بلال حبشی قبر نبی کی زیارت کے لیے سفر کر رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ ناجائز و حرام نہیں بلکہ صحابہ کی سنت. ہم قبروں کی زیارت بھی کرتے ہیں اور قبروں کی زیارت کے لیے سفر بھی کرتے ہیں. کبھی اجمیر کا سفر کرتے ہیں, کبھی بغداد کا سفر کرتے ہیں, اور یہ بھی چپکے چپکے گنگو اور تھانہ بھون کا سفر کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو امام احمد رضا نے بڑی مضبوطی کے ساتھ ادا کیا. جب اعلیٰ حضرت باطنی کشش کی بنیاد پر دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے جاتے تھے, آپ کے بڑے بیٹے علامہ حجت الاسلام نکل گئے بمبئی, حج کے لیے جا رہے تھے. 2 ہی دن کے بعد طبیعت بے چین اور بے قرار ہونے لگی اور بغیر کسی سابقہ پروگرام اور انتظام کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بھی نکل گئے کہ ہم بھی حج کے لیے جا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت یہ نہیں فرماتے ہیں کہ حج کے لیے جا رہا ہوں, طواف کعبہ کے لیے جا رہا ہوں, رمی جمرات کے لیے جا رہا ہوں, وقوف عرفہ کے لیے جا رہا ہوں, صفا مروہ کی سعی کے لیے جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے جو بھی پوچھنا کہاں جا رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت صاف صاف فرماتے گنبد خضرا کا دیدار کرنے جا رہا ہوں, روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, نبی کی قبر پر حاضری کے لیے جا رہا ہوں. ایک مرید نے کہا حضور آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, حج کا نام نہیں لیتے, طواف کا نام نہیں لیتے, سعی کا نام نہیں لیتے, وقوف کا نام نہیں لیتے, رمی جمرات کا نام نہیں لیتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہندوستان سے وہاں جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ گنبد خضرا کا دیدار ہو جائے, روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے, اور اس مقصد سے جب وہاں پہنچ جاؤں گا تو اسی کے صدقے و طفیل حج کی سعادت بھی مل جائے گی. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس وقت تک کی ہے, کعبہ کا نام تک نہ لیا, کعبہ ہی کہا. پوچھا تھا مجھ سے جس نے کہ نوحزت کی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
بہت ساری حدیثیں. کتنی حدیث سننا چاہتے ہیں آپ بتائیے؟ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں امام ابن الحمام. ان کی کتاب کا نام ہے فتح القدیر. فتح القدیر میں ایصال ثواب کا ایک بڑا لمبا چوڑا بیان درج ہے اور اس میں بہت ساری حدیثیں نقل کی گئی ہیں. اسی میں ایک حدیث یہ بھی امام ابن الحمام نے نقل فرمائی ہے من مر علی المقابر وقرأ قل هو الله احد 11 مرة ثم وهب اجرها للاموات اوتي من الاجر بعدد الاموات. جو کسی قبرستان سے گزرے اور 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو اس قبرستان میں جتنے مردے لیتے ہیں ان کی تعداد کے برابر ثواب دیا جائے گا. اگر قبروں پر جانا ناجائز ہوتا تو اس حدیث میں فرمایا جاتا گناہ لیا جائے گا. لیکن فرما رہے ہیں جو کسی قبرستان سے گزرے اور صرف 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشے ثم وهب اجرها للاموات اس کا ثواب مردوں کو بخشے تو اس قبرستان میں جتنے مردے لیٹے ہیں ان کی تعداد کے برابر اس کو ثواب دیا جائے. اب بتائیے قبروں پر جانے کا ثبوت مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ الحمدللہ ہم بریلویوں کا ہر مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت. ہر مسئلے پر کتاب و سنت کی بوجھل دلیلیں ہیں. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کتاب و سنت کے خلاف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے قبروں پر حاضری دے کر ایک سنت جاری فرما دی. کتاب کا نام ہے الخصائص الکبریٰ. اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ جلال الدین سیوطی. آج سے 550 سال پہلے کے مصنف ہیں. 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں. مجدد القرن العاشر علامہ جلال الدین السیوطی 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں علامہ جلال الدین سیوطی. اور انہوں نے الگ الگ موضوعات پر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. اور علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد پوری دنیا میں کوئی ایسا محقق اور مجدد پیدا نہیں ہوا جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہو. وہ بریلی کا امام احمد رضا فاضل بریلی ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں اور 350 سے زیادہ کتابیں تو صرف وہابیوں کے رد میں لکھی. دلائل و براہین کے ڈنڈے سے مار مار کر ان کی کمر توڑ دی. اب قیامت تک یہ ان کتابوں کا نہ جواب لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا سوال کر سکتے ہیں جس کا جواب موجود نہ. جو سوال ان کے دماغ میں نہیں تھا اس کا بھی جواب اعلیٰ حضرت لکھ کر چلے گئے ہیں. اور قیامت تک تم سوال کرتے رہو ہم اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی روشنی میں تمہارا منہ توڑ جواب دیتے رہتے. علامہ جلال الدین سیوطی روایت نقل فرماتے ہیں. وہ روایت سنیے غور سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ مقام ابوا کے پاس سے گزر رہے ہیں. مقام ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑی جگہ ہے جہاں سرکار کی والدہ محترمہ مدفون ہے. اور آپ پرانی تاریخ اٹھا کر اگر پڑھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کے بعد جب آپ کی عمر شریف 4 سال کو پہنچی تھی تو اپنی والدہ محترمہ اور اپنی لونڈی ام ایمن کے ساتھ سب سے پہلا سفر مدینہ منورہ کا فرمایا تھا. 2 مہینہ تک نبی اکرم کی والدہ محترمہ مدینہ منورہ میں رہی. جب آپ کی والدہ محترمہ واپس آ رہی تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑی جگہ ہے مقام ابوا. وہیں بیمار پڑ گئی. زمین پر لیٹی ہوئی ہے. بار بار غشی تاری ہو رہی ہے. آنکھ بند ہو جا رہی ہے. سرکار اپنے ماں کے سرہانے بیٹھے ہیں. ٹکٹکی بات کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. یہ وہی بچہ ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اور جب پیدا ہوا تو ابھی 4 سال کی ننھی عمر میں قدم رکھتا ہے کہ اب ماں کی دنیا سے رخصت ہو رہی ہے. زمین پر لیٹی ہوئی ہے. بار بار غشی تاری ہو رہی ہے. اور جب ہوش میں آتی ہے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہیں. اپنے چہرے کو دیکھتی ہے اور
عربی زبان میں نعت پاک سنا رہی ہے. من غلامی وإن صح ما بصرت في المنام فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام. اے اللہ تو اس بچے میں برکت نازل فرما. جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے اگر وہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہے تو یقین کی بنیاد پر میں اعلان کرتی ہوں کہ تو پوری کائنات کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا جانے ذوالجلال والاکرام. خدائے ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تو نبی اور رسول کی حیثیت سے بھیجا جانے والا ہے. آپ کی والدہ محترمہ نے مرتے وقت کس کا نام لیا؟ بارک اللہ، اللہ برکت فرمائے. ہبل کا نام نہیں لیا، لات کا نام نہیں لیا، عزا کا نام نہیں لیا، منات کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ کا نام لے رہی ہے. بارک اللہ، اللہ تیرے اندر برکت پیدا فرمائے. اور وہ کس کی طرف سے نبی اور رسول کی حیثیت سے آنے والا ہے؟ من عند ذی الجلال والاکرام. خدائے ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تو رسول بن کر آنے والا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی والدہ محترمہ کافرہ اور مشرکہ ہوتی جیسا کہ یہ غیر مقلدین وہابی کہتے ہیں تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتی، خدائے ذوالجلال کا نام نہیں لیتی. مرتے وقت آدمی اس کا نام لیتا ہے جس کی پوجا کرتا ہے، جس کو معبود سمجھتا ہے، جس کو خدا سمجھتا ہے. اگر انہوں نے لات و حبل کو پوجا ہوتا، عزا اور منات کو پوجا ہوتا، کسی اور بت کی پوجا کی ہوتی تو مرتے وقت اس کا نام لیتی. لیکن دنیا سے جا رہی ہے اللہ کا نام لے رہی ہے، اللہ کا نام لے رہی ہے. یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کافرہ اور مشرکہ نہیں بلکہ مومنہ اور موحدہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلب کہ اعلیٰ حضرت سرکار کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، سفر میں انتقال ہوا، بے بسی اور بے قسی میں انتقال ہوا، غربت اور مسافرت میں انتقال ہوا. پہاڑی سرزمین ہے، ایک لونڈی ام ایمن ہے اور ایک چھوٹا بچہ 4 سال کا محمد عربی. کیسے ان کی قبر کھودی گئی ہو، کیسے ان کو قبر میں اتارا گیا ہوگا، تاریخ میں اس کی تفصیل نہیں ملتی. لیکن قیاس یہ چاہتا ہے کہ عورت تو قبر کھودنے سے رہی، 4 سال کے بچے تھے وہ بھی قبر نہیں کھود سکتے تھے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کنکر پتھر اٹھا کر کے چاروں طرف دیوار بنائی ہو اور اس پر چھپر ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی ہو، اس انداز سے آپ کی قبر تیار کی گئی ہو. جو بھی ہو تاریخ میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی. لیکن اعلان نبوت کے بعد یہی پیغمبر جو 4 سال کے تھے اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنی ماں کو دم توڑتے ہوئے دیکھا تھا، جب صحابہ کی فوج لے کر مقام ابوا کے پاس سے گزر رہے ہیں تو بچپن کا وہ سارا منظر نگاہوں کے سامنے رقص کر رہا ہے. ماں کی ہوئی ہے، بار بار نشیداری ہو رہی ہے. جب ہوش میں آتی ہے نبی کے فضائل اور مناقب میں نعت پڑتی ہے اور نبی سرہانے بیٹھ کر ماں کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں. نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگا. اللہ کے نبی کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. ماں کا خیال دل میں پیدا ہو گیا، ماں کا تصور دل میں پیدا ہو گیا، ماں کا چہرہ دماغ میں آ گیا. اللہ کے نبی اب آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. آپ کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوتی ہے کہ نبی کی قبر پر حاضری دی جائے. وہ کون بیٹا ہوگا جو ماں کی قبر کے پاس سے گزر رہا ہو اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ماں کی قبر پر حاضری دی جائے. نبی کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، نبی کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی. اور جو نبی کی چاہت ہوتی ہے وہی رب کی مشیت ہوتی ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں نازل ہو گئے. کہا یا رسول اللہ آپ اپنی والدہ محترمہ کو بہت یاد کر رہے ہیں، ماں کی قبر پر جانا چاہتے ہیں، تشریف لے چلے. اللہ کی طرف سے اجازت ہے. صرف اجازت نہیں دی اللہ نے بلکہ جبریل امین نبی کو لے کر چلے، ماں کی قبر تک پہنچایا اور پہنچانے کے بعد جبریل امین رخصت ہو گئے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنی ماں کے لیے دعا کریں. ہاتھ اٹھایا نہیں تھا، ابھی صرف ارادہ کیا کہ ہاتھ اٹھائیں، ماں کے لیے دعا کریں.
اتنے میں جبریل امین دوبارہ نازل ہو گئے. کہا یا رسول اللہ پروردگار عالم آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. اسی روایت کی بنیاد پر غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ نبی کی والدہ کافرہ اور مشرکہ تھی, اس لیے نبی کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا, دعا مانگنے سے روک دیا گیا. میں کہتا ہوں نادان, اگر وہ کافرہ اور مشرکہ ہوتی تو صرف ہاتھ اٹھانے ہی سے نہیں روکا جاتا, قبر پر جانے سے بھی روک دیا جاتا, قبر پر پہنچانے سے بھی روک دیا جاتا. کیونکہ مشرک کے لیے دعا مانگنا اگر ناجائز ہے تو مشرک کی قبر کی زیارت بھی ناجائز و حرام ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. مشرکین میں سے کوئی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور ان کی قبر پر حاضری نہ دو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مومنین میں سے کوئی مر جائے تو جنازہ بھی پڑھو اور قبر پر حاضری بھی دو. مشرکین میں سے کوئی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور ان کی قبر پر حاضری نہ دو. لیکن نبی قبر پر حاضری دے رہے ہیں, اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں, جبریل امین لے کر وہاں پہنچ رہے ہیں, تو قبر پر جانے کی اجازت مل رہی ہے. نبی کی والدہ اگر کافرہ اور مشرکہ ہوتی تو نبی کو زیارت قبر سے بھی روک دیا جاتا, لیکن جانے کی اجازت مل رہی ہے, صرف ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں جب غور و فکر کیا, علامہ جلال الدین سیوطی نے آج سے 550 سال پہلے اس کا محققانہ جواب تحریر فرما دیا ہے. امام نووی نے شرح مسلم میں اس پر بحث فرمائی ہے. بڑے بڑے محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نبی کی والدہ کافرہ اور مشرکہ تھی اس لیے نبی کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا, بلکہ وجہ یہ تھی کہ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا. ہر چہار جانب سرکار کے دشمن پھیلے ہوئے تھے, مکہ کا چپا چپا گوشہ گوشہ نبی کے خون کا پیاسا تھا. اگر نبی اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے تو مخالفین پروپیگنڈا کرتے کہ نبی کی ماں اس وقت بخشی گئی جب بیٹے نے گڑ گڑا کر خدا سے دعا کی. اگر نبی نے رو رو کر دعا نہ کی ہوتی تو ماں بخشی نہیں جاتی, ماں کی مغفرت نہیں ہوتی. پروردگار عالم نے فرمایا اے نبی آپ کو ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, آپ کی ماں تو بخشی بخشائی ہے. پروردگار عالم کو یہ طریقہ ذہن اور گستاخ پسند نہ آیا. پروردگار عالم نے اس گستاخی کو پسند نہ فرمایا. پروردگار عالم نے فرمایا اے نبی آپ کو ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ کی ماں تو بخشی بخشائی ہے. اور صرف آپ کی ماں نہیں, آپ کا نور جن جن پیشانیوں سے ہوتا ہوا آمنہ تک پہنچا ہے یہ سب کے سب بخشے بخشائے ہیں. ان کو بخشوانے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کو گستاخی کا موقع نہ ملے اس لیے نبی کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہتے نبی کی والدہ کافرہ اور مشرکہ ہے. ارے نادان, نبی کی ماں کو اپنی ماں پر کیوں قیاس کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اور ان کے والد بلکہ تمام آباء و اجداد بلکہ تمام امہات و جدات سب کے سب مومن اور موحد تھے. ان میں کوئی کافر و مشرک نہیں تھا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک, حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک جہاں جہاں پیارے مصطفیٰ کا نور رکھا گیا سب کے سب پاک اور صاف تھے, طیب و طاہر تھے, صاحب ایمان تھے, صاحب توحید تھے. یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں, کتاب الشفا کی حدیث ہے, لم یزل اللہ ينقلنی من الاسلاب الکریمۃ والارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی بین ابویہ. اور شرح زرقانی کی حدیث ہے, لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات. ہر زمانے میں پروردگار عالم نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا, یہاں تک کہ مجھ کو میرے والدین سے پیدا فرمایا. جب نبی کے تمام آباء و اجداد مومن اور موحد تھے, نبی کا نور جہاں جہاں رکھا گیا سب کے سب پاک اور صاف طیب و طاہر تھے. تو ان کے والدین مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشرک تو ناپاک ہوتا ہے, مشرک تو نجس ہوتا ہے. قرآن فرماتا ہے انما المشرکون نجس, مشرکین نجس اور ناپاک ہیں. اور نبی فرماتے ہیں میرا نور ناپاک جگہ رکھا ہی نہیں گیا, جہاں جہاں رکھا گیا سب پاک اور صاف تھے, طیب و طاہر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس موضوع پر بھی کتاب لکھ دی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس موضوع پر بھی کتاب لکھی ہے, شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام. اور دلائل و برائل
براہیم سے ثابت فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نور جہاں جہاں رکھا گیا سب پاک اور صاف تھے، طیب و طاہر تھے، ان میں کوئی نجس اور ناپاک نہیں تھے۔ اور آپ بتائیے، یہ کہتے ہیں نبی کے والدین کافر و مشرک ہیں۔ اگر نبی کے والدین کافر و مشرک ہوں گے تو مشرک کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ بالکل واضح ہے قرآن عظیم میں جگہ جگہ اعدت للکافرین، جہنم کن کے لیے بنائی گئی؟ کافروں کے لیے۔ اگر نبی کے والدین کافر و مشرک ہوں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اور جہنم کی آگ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ نبی کے والدین کو جلا سکے، نقصان پہنچا سکے، تو جہنم میں ڈالنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آئیے اس کو ایک مثال کی روشنی میں سمجھے۔ مشکات کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کے گھر صحابہ کی دعوت ہوئی۔ جب صحابہ پہنچے، انس بن مالک نے اپنا دسترخوان اٹھایا، لونڈی کو دیا، جاؤ دسترخوان دھل کر لاؤ۔ لونڈی دسترخوان لے کر چلی، دسترخوان کا ایک کونا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پورے دسترخوان کو آگ سے دہتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ آقا نے کہا لونڈی میں نے دسترخوان دھلنے کے لیے دیا تھا، تم نے دسترخوان کو آگ کے شعلوں میں ڈال دیا۔ پانی کا کام دھلنا ہے اور آگ کا کام جلانا ہے۔ لونڈی نے کہا اتنی بات تو میں بھی جانتی ہوں کہ پانی کا کام دھلنا ہے اور آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ایک دن میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا آقا کائنات نے اسی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا، اور کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اسی دسترخوان میں صاف کیا تھا۔ میرا عقیدہ بول رہا ہے، میرا ایمان بول رہا ہے، جس چیز پر نبی کی انگلیاں پڑ جائیں اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی کو چھانچنے کے لیے میں نے دسترخوان کو آگ سے داغتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ دسترخوان پر جتنا میل کچیل تھا وہ تو جل گیا، لیکن دسترخوان پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مجھے کیا لینے دیا جائے؟ جب معمولی دسترخوان پر نبی کی انگلیاں پڑ جائیں تو اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے، تو جس شکم مادر میں نور مصطفیٰ 9 ماہ تک رہا ہو اس کو جہنم کی آگ کیسے جلائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے نبی کے والدین بلکہ تمام آباء و اجداد مومن اور موحد تھے، معذاللہ کوئی کافر مشرک نہیں تھے۔ تو نبی نے قبر پر حاضری دی کہ نہیں دی؟ اور صرف اپنی ماں کی قبر پر حاضری نہیں دی، شہدائے احد کی قبروں پر 8 سال مسلسل حاضری دیتے رہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبور الشہداء بأحد علی رأس کل سال، ہر سال کے اخیر میں اللہ کے نبی شہدائے احد کی قبروں پر جاتے رہے، حاضری دیتے رہے، اور شہدائے احد کی قبروں پر حاضری کی فضیلت بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ تو اگر قبروں پر جانا ناجائز ہوتا تو میرا پیغمبر اپنی ماں کی قبر پر نظر نہ آتا، شہدائے احد کی قبروں پر نظر نہ آتا۔ نبی ناجائز و حرام کام کر ہی نہیں سکتا، نبی تو ناجائز و حرام بدعات و منکرات کو مٹانے کے لیے دنیا میں آتا ہے۔ نبی اپنی ماں کی قبر پر جا رہے ہیں، نبی شہدائے احد کی قبروں پر جا رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبروں پر جانا یہ شرک اور بدعت نہیں بلکہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر آج تک یہ سنت اور بدعت میں فرق نہیں کر سکتے، جو کوا اور بٹیر میں فرق نہیں کر سکتا وہ سنت اور بدعت میں بھی فرق نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم نے سنت جاری فرما دی اور آج کی رات ہم نے اسی سنت کا اعادہ کیا ہے، اسی سنت کی تجدید کی ہے، اسی سنت کا احیاء کیا ہے۔ تو قبروں پر جانا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور رسول پاک نے جب یہ سنت جاری فرما دی تو رسول پاک کے صحابہ بھی نبی کی قبر پر حاضری دیتے رہے، سنت ادا کرتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حجرہ عائشہ میں دفن کر دیا گیا تو اب حضرت عائشہ صدیقہ نبی کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے نبی کی قبر پر حاضری دے رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر خلیفہ ہوئے، 2 سال تک امور خلافت کو انجام دیا، اور جب صدیق اکبر بھی دنیا سے چلے گئے، سرکار کے پہلو میں دفن کر دیا گیا، تو اب حضرت عائشہ دونوں قبروں پر حاضری دے رہے ہیں۔ صدیق اکبر کے بعد عمر ابن خطاب خلیفہ ہوئے اور تقریباً 8-10 سال تک شاہانہ سطوت و جلال اور فاتحانہ کروڑ کے ساتھ امور خلافت کو انجام دیا۔ جب آپ بھی دنیا سے رخصت ہوئے، سرکار
کے پیروں میں دفن کر دیا گیا. تو اب حضرت عائشہ تینوں قبروں پر حاضری دے رہی ہیں. پہلے حضور کی قبر پر, اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر پر, اس کے بعد عمر ابن خطاب کی قبر پر. لیکن جب سے عمر کی قبر بنی ہے, حضرت عائشہ آتی ہیں, چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہیں, جسم کو پردے میں چھپا کر آتی ہیں, حجاب اوڑھ کر آتی ہیں. صحابہ نے پوچھا ام المومنین سب سے پہلے حضور کی قبر بنی, آپ آتی نہیں, آپ کے چہرے پر نقاب نہیں آیا. اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر بنی, آپ آتی نہیں, آپ کے چہرے پر نقاب نہیں آیا. لیکن جب سے عمر ابن خطاب کی قبر بنی ہے, اب آتی ہیں تو چہرے پر نقاب کیوں ہوتا ہے, پورے جسم کو چادر سے چھپا کر کیوں آتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب سنو اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھو. حضرت عائشہ فرماتی ہے سب سے پہلے حضور کی قبر بنی, حضور میرے شوہر ہیں, اپنے شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا. اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر بنی, صدیق اکبر میرے باپ ہیں, اپنے باپ سے بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا. لیکن جب سے عمر ابن خطاب کی قبر بنی ہے, میں عمر جیسے غیر محرم سے شرم کرتی ہوں, اسی لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہوں. یہ روایت ایک دو کتابوں میں نہیں, چار مستند کتابوں میں موجود ہے, جس کو یہ بھی پڑھاتے ہیں, ہم بھی پڑھاتے ہیں. مستدرک الحاکم میں, مسند امام احمد ابن حنبل میں, علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں, مشکات شریف میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلما دفن عمر فما دخلت الا وانا مشدودۃ على ثيابي حياء من عمر. جب سے عمر دفن کیے گئے ہیں میں آتی نہیں ہوں مگر چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہوں, جسم کو چادر سے چھپا کر آتی ہوں. حیاء من عمر, عمر سے حیا کرنے کی وجہ سے, عمر سے شرمانے کی وجہ سے. آپ عورتوں کا مزاج اچھی طرح جانتے ہیں, عورتیں کم مردوں سے شرماتی ہیں. جب ان کو یہ احساس ہو کہ کوئی مرد مجھ کو دیکھ رہا ہے, پردہ کرنے لگتی ہیں, چہرہ چھپانے لگتی ہیں. گویا حضرت عائشہ نے اپنے اس عمل سے دنیا کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ عمر اپنی قبر میں زندہ ہے اور آنے والوں کو دیکھ رہے ہیں, اسی لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے آ رہی ہے. جب نبی کا غلام اپنی قبر میں زندہ ہے تو نبی کی زندگی پر مناظرہ کیوں ہو رہا ہے, نبی کی حیات پر مباحثہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہی عقیدہ اعلیٰ حضرت نے دنیا کے سامنے پیش کیا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چپ جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ لیکن آپ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ اپنی عورتوں کو لے کر کے نہ مذاق میں جانے لگے کہ حضرت عائشہ والی حدیث انہوں نے بیان کر دی. یہ اس دور کی بات ہے, آج حکم بدل چکا ہے. کم من حکم یختلف باختلاف الزمان, بہت سے مسائل اختلاف زمانہ کی وجہ سے بدل جاتے ہیں. وہ صالحین صالحات کا دور تھا, وہاں قبروں پر مردوں اور عورتوں کا اگر اجتماع ہو تو برائی کا کوئی تصور نہیں تھا. لیکن آج اگر قبروں پر مردوں اور عورتوں کا اجتماع ہو تو آج برائی کا تصور پیدا ہو سکتا ہے, آج فتنہ پیدا ہو سکتا ہے. اسی لیے علماء متاخرین نے یہ فتویٰ دیا کہ اب عورتوں کو قبروں پر جانا یہ ناجائز و حرام ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب فتنہ کا تصور نہیں تھا, آج قدم قدم پر فتنہ ہے. اسی مقصد کے لیے حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم اپنے گھر پر پانچوں وقت کی نماز پڑھو. عورتوں نے کہا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا, صدیق اکبر نے منع نہیں کیا, تو آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ زمانہ بدل گیا ہے, عورتوں میں کچھ چینجنگ اور تبدیلی آ گئی ہے, میں آنے والے زمانے کو دیکھ رہا ہوں, اسی لیے منع کر رہا ہوں. عورتوں نے احتجاج کیا, حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئی اور کہا نبی نے مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا, صدیق اکبر نے مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا. ہم لوگ نبی کے زمانے میں باجماعت نماز پڑھتے رہے, صدیق اکبر کے زمانے میں باجماعت نماز پڑھتے رہے, ان حضرات نے منع نہیں کیا, اور عمر ہم کو مسجد میں جانے سے منع کر رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ جو مزاج نبوت کو سب سے زیادہ پہچاننے والی تھی, حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا لولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حدثت النساء لمنعنهن ذلك. آج عورتوں نے جو اپنا حال بنا رکھا ہے, اگر رسول پاک ہوتے اور رسول پاک دیکھتے
دیتے تو رسول پاک بھی منع فرما دیتے. اس لیے عمر نے جو کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے. میں تمہاری نہیں حضرت عمر کے فیصلے کی تائید کرتا ہوں. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جلسہ شب برات، جلسہ شب برات اور سے مقدس شان فاروق اعظم عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ بتائیے نبی کے پیچھے عورتیں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہی تھیں، صدیق اکبر کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہی تھی، اور حضرت عمر نے معمولی تغیر دیکھا کہ بعض عورتوں نے خوشبو لگا کر جانا شروع کر دیا اور خوشبو سے مردوں کی توجہ ہو جاتی ہے. حضرت عمر نے برائی نہیں دیکھی معاذ اللہ، اور وہ برائی کا زمانہ بھی نہیں تھا، وہ تو صالحین صالحات کا دور تھا، وہ صحابہ اور صحابیات کا دور تھا. ہم ان کے بارے میں برائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن عمر جن کی رائے وحی الہی کے موافق ہوا کرتی تھی، عمر نے جو رائے پیش کی قرآن عظیم میں 36 جگہوں پر اللہ نے ان کی رائے کو پسند کرتے ہوئے آیت کریمہ کا نزول فرمایا. بے شک حق ہے. انہوں نے محسوس کیا کہ آج جب ایسا ہے تو 200 سال 300 سال 500 سال کے بعد عورتیں زرق برق لباس پہن کر پازیب کی جھنکار میں لپسٹک پاؤڈر لگا کر مسجد میں آئیں گی. تو تم کیا چاہتے ہو کہ جو فتنہ بازار میں پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہو، جو فتنہ ہوٹلوں میں پیدا ہوتا ہو وہ عبادت خانے میں ہو؟ اس لیے ساری دنیا کے مسلمانوں نے عمر کے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور کہا عورتیں مسجد نبوی میں جا کر نماز نہیں پڑھیں گی، کیونکہ نبی نے اگر مسجد میں جانے کا حکم دیا ہے تو نبی نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ عورت کی جو سب سے افضل نماز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے بالکل اندرونی حصے میں نماز پڑھے. برآمدے میں جو نماز پڑھ رہی ہے اس سے افضل اندر والے کمرے میں، اندر والے کمرے میں جو نماز پڑھ رہی ہے اس سے افضل اور اندر والے کمرے میں، اور بالکل اندرونی حصے میں نماز پڑھنا یہ تمام جگہوں پر نماز پڑھنے سے افضل. یہ نبی ہی کی حدیث سے ثابت ہے. سارے مسلمان مان گئے، غیر مقلدین نے کہا ہم عمر کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. عمر کون ہوتے ہیں عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکنے والے؟ جب نبی کے زمانے میں عورتیں جاتی رہی، صدیق اکبر کے زمانے میں جاتی رہی، تو ہمارے زمانے میں جاتی رہی. ساری دنیا کے مسلمان مان گئے، لیکن منچلے لوگوں نے کہا عمر کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح کا فیصلہ کیا، ساری دنیا کے مسلمانوں نے قبول کیا. انہوں نے کہا ہم عمر کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. ابی بن کعب کی امامت میں حضرت عمر نے سارے صحابہ کو جمع کروایا اور ابی بن کعب نے 8 رکعت نہیں 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے. 8 رکعت تراویح پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے اور 20 رکعت تراویح پر کئی درجن حدیثیں موجود ہیں. ابی بن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی. صحابہ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے اس کو بدعت نہیں کہا. حضرت عمر کے بعد جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے انہوں نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھائی، کسی نے انکار نہیں کیا. حضرت عثمان کے بعد علی خلیفہ ہوئے انہوں نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھائی، کسی نے انکار نہیں کیا. گویا 20 رکعت تراویح یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کی پیروی لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی بھی لازم ہے. جو 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں وہ بدعت نہیں کر رہے ہیں، خلفائے راشدین کی سنت پر چل رہے ہیں. خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا یہ رسول پاک کی اطاعت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معراج مصطفیٰ کو ہنر مار مار کر پھیلا ہے سب خلاؤں میں سر مار مار کر. دور صحابہ ہوتا تو آئے نجدیوں تمہیں ارے کر دیتے کپا سیدھا عمر مار مار کر. وہاں بتاؤ خلفائے راشدین نے کئی رکعت تراویح پڑھی؟ 20 رکعت. 1400 سال سے امت محمدیہ 20 رکعت تراویح پڑھ رہی ہے، مگر انہوں نے سوچا کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا تو بہت بھاری ہے، دن بار بزنس تجارت کے دوڑ بھاگ کرنا پڑتا ہے، راتوں کو 20 رکعت تراویح کیسے پڑھیں گے؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہوئے کس قدر
رفیقان حرم بے توفیق ہوئے کس قدر فقیحان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہوئے کس قدر فقیحان حرم بے توفیق۔ کہا سارے صحابہ غلط، تابعین غلط، تابعین غلط، بزرگان دین غلط، 1400 سال کے مسلمان غلط، تراویح 20 رکعت نہیں ہے بلکہ 8۔ میں نے کہا کہ 8 رکعت تراویح پر کوئی دلیل بھی تو پیش کرو، کوئی حدیث بھی تو پیش کرو۔ میں تم کو حدیث سناتا ہوں، حضرت زید بن رومان کی حدیث ہے، زید بن ثابت کی حدیث ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ کی حدیث ہے۔ کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب ب23 رکعتا، سارے کے سارے صحابہ عمر بن خطاب کے زمانے میں 23 رکعت پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ سارے صحابہ کتنا پڑھتے تھے؟ 23 رکعت، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ اور ایک روایت میں ہے کنا نقوم فی زمن عمر بن الخطاب ب20 رکعتا والوتر، ہم سارے صحابہ عمر بن خطاب کے زمانے میں 20 رکعت پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے۔ انہوں نے 20 کو گھٹا کر کے 8 کر دیا، اور 3 رکعت وتر تھی تو اس کو گھٹا کر کے 1 رکعت کیا۔ اور ہم کو ڈر ہے کہ کچھ دنوں کے بعد فتویٰ آئے گا کہ اب وتر کی نماز 1 رکعت بھی نہیں ہے، آدھی رکعت کر دی، رکوع کرو گھر جاؤ کام ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز مسجد نبوی میں پڑھتے، فرض نماز پڑھ کر حجرے میں آتے، آرام فرماتے، اور رات کے اخیر پہر میں کھڑے ہوتے اور قیام اللیل فرماتے، تہجد کی نماز پڑھتے، ثم یوتروا فی آخرہن ب3 رکعات، اور پھر اخیر میں 3 رکعت وتر پڑھتے۔ حضرت عائشہ روایت کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز اپنے حجرے میں پڑھتے تھے، تو ازواج مطہرات اس سلسلے میں زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ نبی کتنی رکعت وتر پڑھتے تھے، کتنی رکعت تہجد پڑھتے تھے۔ باہر والے صحابہ صحیح روایت نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ نبی نے وتر کی نماز اپنے حجرے میں پڑھی ہے، تو ازواج مطہرات دیکھ رہی تھی کہ نبی کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں۔ دوسری روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ الگ الگ رکعتوں کے لیے الگ الگ سورہ بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی نے 1 رکعت نہیں بلکہ 3 رکعت۔ مگر کاہل اور نکمے لوگ کیا کریں گے؟ کہا 20 رکعت پڑھنے میں تو بہت ٹائم لگے گا، تو کہا کہ 8 ہی رکعت تراویح کی نماز، اور لوگوں سے کہا اگر آسانی چاہتے ہو تو ہماری جماعت میں بھرتی ہو جاؤ، ہماری جماعت میں آؤ گے تو بڑی سہولت ملے گی، حنفی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی، شافعی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی، مالکی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی، حنبلی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی، کیونکہ چاروں مذہب کے اماموں کا اور ان کے ماننے والوں کا اور 1400 سال کے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اس لیے اگر تم آسانی چاہتے ہو، حنفی نہ بنو، شافعی نہ بنو، مالکی نہ بنو، حنبلی نہ بنو، بلکہ غیر مقلد بن جاؤ، 8 ہی رکعت پہ کام چل جائے۔ آج کے زمانے میں ایک غیر مقلد سے میری 2 گھنٹہ بحث ہوئی عربی زبان میں، تو میں نے کہا کہ 8 رکعت تراویح پر کوئی حدیث پیش کیجیے، 20 رکعت تراویح پر تو میں دنا دن پیش کر سکتا ہوں، 8 رکعت پر پیش کیجیے، 8 رکعت کے قائل آپ ہیں۔ کہا حضور نے فرمایا، بہت سے صحابہ نے اس کو روایت کیا، موطا امام مالک میں، موطا امام محمد میں، اور بھی بہت سی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 11 رکعتا فی رمضان وغیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں بھی یہی معمول تھا اور رمضان کے علاوہ میں بھی یہی معمول تھا۔ میں نے کہا یہ حدیث تمہارے لیے حجت کیسے ہے، دلیل کیسے ہے؟
تو کہا 11 رکعت میں آپ لوگ 3 رکعت وتر مانتے ہیں تو کتنی رکعت بچی؟ میں نے کہا 8 رکعت۔ کہا وہ 8 رکعت تراویح کی نماز تھی۔ میں نے کہا اس میں تو 3 رکعت وتر بھی ہے، تو 8 اگر مان رہے ہو تو وہ 3 بھی تو مانو، کسی کو اپنے مطلب کی مانو گے؟ یہ حدیث تراویح کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے، یہ تمہارا دھوکہ ہے، یہ تمہارا فریب ہے، یہ تمہارا مغالطہ ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو باب التہجد میں نقل کیا ہے، الگ ہیڈنگ دے کر کے، الگ باب قائم کر کے اس میں حدیث ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تراویح سے متعلق نہیں ہے۔ اگر تراویح سے متعلق یہ حدیث ہوتی تو باب التراویح میں اس کو ذکر کیا جاتا، الگ چپٹر اس کا ہوتا، لیکن باب التہجد میں نقل کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تراویح سے متعلق ہے ہی نہیں ہے، یہ تہجد سے متعلق ہے کہ رسول پاک 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر۔ میں نے کہا دوسری دلیل بھی اسی میں موجود ہے، دوسری دلیل بھی اسی میں موجود ہے، چور کی داڑھی میں تلوا۔ اس میں کیا ہے؟ فی رمضان وغیرہ، رمضان میں بھی یہی معمول تھا اور رمضان کے علاوہ میں بھی یہی معمول تھا۔ تو کیا رمضان کے علاوہ میں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے؟ اس کا مطلب کہ متعین ہو گیا یہ حدیث تہجد کے بارے میں ہے، اور تہجد جس طرح رسول پاک نماز میں پڑھتے تھے اور رمضان میں پڑھتے تھے اسی طرح رمضان کے باہر بھی پڑھتے تھے۔ اس لیے یہ حدیث 8 رکعت تراویح ہونے پر دلیل نہیں ہے، یہ حدیث تمہارے خلاف ہے۔ یہ حدیث تو تہجد سے متعلق ہے۔ نماز پڑھنا ہوا تو گھٹا دیا اور گوشت کھانا ہوا تو بڑھا دیا۔ کہاں قربانی 3 دن نہیں ہے 4 دن؟ ارے کہاں سے 4 دن قربانی ہو گئی؟ سارے صحابہ 3 دن قربانی کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی روایت، عمر کی روایت، علی کی روایت، برا ابن عازب کی روایت، عبداللہ ابن عمر کی روایت، ایام النار ثلاثۃ افضلها اولها، قربانی 3 دن ہے اور پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ کیا کہا؟ ایام النار ثلاثۃ، اربعۃ نہیں کہا، ثلاثۃ، قربانی کے ایام 3 دن ہیں اور پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا الاضحى یومان بعد یوم الاضحى، الاضحى یومان بعد یوم الاضحى، قربانی 2 دن ہے عید الاضحیٰ کے بعد، عید کے بعد 2 دن ہے، تو دونوں ملا کر کے کتنا ہو گیا؟ 3 دن۔ عید الاضحیٰ جس دن نماز آپ نے پڑھی ہے اس کے بعد 2 دن قربانی، تو دونوں کو جوڑ دیا تو کتنا ہو؟ 3 دن۔ سارے صحابہ 3 دن قربانی کر رہے ہیں، اور یہ کر کے نہیں قربانی 4 دن، 3 دن میں مزہ ہی نہیں آتا۔ 4 دن تازہ تازہ گوشت چاہیے، اگر 4 دن تازہ تازہ گوشت چاہیے اور 8ویں رکعت میں فرصت چاہیے تو ہماری جماعت میں آ جاؤ۔ اور ان کے ایک مجتہد ہیں صدیق حسن بھوپالی، ان کا نام میں نے سرما بھوپالی رکھا۔ وہ اپنی کتاب بدور الاحلہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی چاہیے۔ مہنگائی کے اعتبار سے فتویٰ بھی بدل گیا۔ جب بکرا سستا تھا تو ایک بکرے میں 1 کی قربانی ہو رہی، اب بکرا مہنگا ہوا تو 1 میں 100 کی قربانی چاہیے۔ کلکتہ کے شمع نیازیوں نے میٹنگ کی، شمع نیازیوں کے نیتاؤں نے، سربراہ لوگوں نے اپنے مولویوں پر دباؤ بنایا کہ تم لوگ بڑے کاہل اور سست ہو، غیر مقلدین کو دیکھو آئے دن نئی نئی باتیں پیدا کرتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں، جیسے سیاسی پارٹی والے سہولتیں دیتے ہیں، ہم کو اور 200-300 یورو بجلی فری کر دیں، یہ کر دیں گے، مفت میں غلہ دیں گے، ہم کو جتا دو، ہم کو جتا دو، یہ بھی غیر مقلد بن جاؤ، ہم 8ویں رکعت میں کام چلا دیں گے، 4 دن تم کو تازہ تازہ گوشت کھانے کو ملتا رہے گا۔ کلکتہ کے شمع نیازیوں نے میٹنگ کی، ان کے نیتاؤں نے اپنے مولویوں پر دباؤ بنایا، کہا تم لوگ بہت کاہل اور سست ہو، ان کو دیکھو آئے دن نئی نئی باتیں، نئی نئی سہولتیں دیتے رہتے ہیں، اسی لیے کالج کے لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، یونیورسٹی کے لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، جدید اور ماڈرن تعلیم والے ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ تم لوگ اگر نہیں سہولت دے گے، نئی نئی چیزیں نہیں پیدا کرو گے، آسانیاں نہیں لاؤ گے تو شمع نیازیت مٹ جائے گی، کوئی شمع نیازی نہیں بنے گا، یہ جماعت ختم ہو جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ شمع نیازی ہندوستان میں پھولے اور پھلے
تو تم لوگ بھی کچھ آسانی پیدا کرو۔ ان کے مفتیوں نے 3 دن تک غور و فکر کیا اور اس کے بعد ایک فتویٰ جاری کیا کہ اگر ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائز ہے تو ایک مرغے میں 60 آدمیوں کی قربانی جائز ہے۔ اب بتائیے یہ کوئی فتویٰ ہے؟ ایک مرغے میں 7 آدمیوں کی قربانی جائز۔ کچھ دن میں فتویٰ دیں گے کہ ایک گوریا میں 7 آدمی کی قربانی، تو کبوتر کی قربانی ہونے لگے گی، گوریا کی قربانی ہونے لگے گی، طوطا اور مینا کی قربانی ہونے لگے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی قسمیں بھی متعین فرما دی ہیں، اور نبی نے جو فرما دیا اس سے عدول نہیں ہو سکتا، مگر یہ لوگ آسانی دینے کے لیے، اپنی جماعت بڑھانے کے لیے دین میں تحریف کر رہے ہیں، شریعت کو بدل رہے ہیں، رسول پاک کی حدیثوں میں تغیر کر رہے ہیں، ان دونوں کے فتوے بتا رہے ہیں کہ یہ جنتی نہیں ہو سکتے۔ رسول پاک نے فرمایا ہے سمروا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، موٹے اور فربا جانوروں کی قربانی کرو، اسی قربانی کے جانور پر بیٹھ کر پل صراط پار کرنا ہے۔ جس جانور کی قربانی کرتے ہو موٹا ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، تاکہ اس پر بیٹھ کر پل صراط پار کر سکو، اس لیے موٹے اور فربا جانوروں کی قربانی کرو، کیونکہ اسی پر بیٹھ کر تم کو پل صراط پار کرنا ہے۔ اور بخاری کی دوسری حدیث میں نبی نے فرمایا اسی پل صراط کے نیچے جہنم ہے۔ اب دونوں حدیثوں کو جوڑ دو، جس جانور کی قربانی کرو گے اسی پر بیٹھ کر پل صراط پار کرنا ہے، اور جتنے لوگ مل کر اس جانور کو ذبح کرو گے اتنے لوگوں کو اس پر بیٹھنا ہے۔ تو جب ایک بکرے پر 100 غیر مقلد سوار ہوں گے اور ایک مرغے پر 7 شمالیاتی سوار ہوں گے تو بکرا بھی وہیں الٹ جائے گا، مرغا بھی وہیں۔ اب یہ بتائیے کہ بکرا اور مرغا الٹے گا تو جائے گا کہاں؟ پل صراط کے نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو بتائیے کن کے ساتھ رہیں گے؟ جنتیوں کے ساتھ رہیں گے کہ جہنمیوں کے ساتھ رہیں گے؟ جنتی غوث پاک ہیں، جنتی خواجہ اجمیری ہیں، جنتی نظام الدین اولیاء ہیں، جنتی داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، جنتی زکریا ملتانی ہیں، جنتی سر سختی ہیں، جنید بغدادی ہیں، بایزید بستامی ہیں، ذوالنون مصری ہیں، اور دور اخیر کے سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے محقق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے۔ ان بزرگوں نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، ان بزرگوں نے 3 دن قربانی کی ہے، اور رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے جنتیوں کے راستے پر چلو۔ جنتیوں کا وہی راستہ ہے جو شہداء کا راستہ ہے، جو صالحین کا راستہ ہے، جو بزرگوں کا راستہ ہے۔ اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم تو غوث پاک کے ساتھ رہیں گے، خواجہ اجمیری کے ساتھ رہیں گے، اولیاء کرام کے ساتھ رہیں گے، بزرگان دین کے ساتھ رہیں گے، اور یہ سارے کے سارے بزرگان دین مقلد تھے، غیر مقلد نہیں۔ جتنے نام ہم نے لیے سب مقلد، کوئی امام اعظم کا ماننے والا، کوئی امام شافعی کا ماننے والا۔ خواجہ غریب نواز کن کی تقلید کرتے تھے بتائیے؟ خواجہ غریب نواز حنفی تھے، خواجہ غریب نواز حنفی تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خواجہ غریب نواز تقلید کر رہے ہیں، غوث پاک تقلید کر رہے ہیں، زکریا ملتانی تقلید کر رہے ہیں، سر سختی تقلید کر رہے ہیں، جنید بغدادی تقلید کر رہے ہیں، بایزید بستامی تقلید کر رہے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری تقلید کر رہے ہیں، مخدوم ماہیمی مخدوم کچوچوی تقلید کر رہے ہیں، سید سالار مسعود غازی تقلید کر رہے ہیں۔ اگر تقلید کرنا شرک ہوتا تو یہ اولیاء کرام تقلید کے راستے پر نہیں چلتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقلید کرنا شرک نہیں ہے، یہ بزرگوں کا راستہ ہے، اور جو بزرگوں کا راستہ ہے وہی حقیقت میں صراط مستقیم ہے۔ لیکن یہ اردو کی چند کتابیں پڑھ، عربی بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے، اردو کی چند کتابیں پڑھ کے اتنا دماغ خراب ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالیں۔ ارے باپ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالو؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے، بتاؤ سارے صحابہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالتے تھے؟ نہیں، صرف 21 صحابہ ایسے تھے
جو قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال پاتے تھے، باقی سارے صحابہ انہی سے پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ کیا صحابہ کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا صحابہ کے پاس جانکاری نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام کے پاس حدیثوں کا ذخیرہ نہیں تھا؟ وہ دن رات مشکات نبوت سے حدیثیں سنتے تھے، قرآن ان کی مادری زبان میں اتر رہا تھا، اس کے باوجود بھی ہر صحابی اس بات پر قادر نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالے۔ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال سکیں؟ لیکن یہ کہتے نہیں ہم تو نکال لیتے ہیں۔ ارے بھائی تم کیسے نکال لیتے ہیں؟ کہا نہیں ہم نکال لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ نکالا تو مسالہ بنا کے رکھا۔ ایک مسئلہ نکالا سور کا گوشت حرام ہے مگر چربی حرام نہیں۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا قرآن میں اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا، تمہارے اوپر خون حرام کیا گیا، تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کیا گیا۔ یہ کہتے ہیں اس میں تو گوشت کا ذکر ہے، چربی کا کہاں ذکر ہے، اس لیے گوشت حرام رہے گا اور چربی حلال رہے گی۔ میں نے کہا اپنے حساب سے ٹھیک مسئلہ نکالا ہے، تمہارے لیے چربی حلال رہے گی کیونکہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث اور ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے ہیں، طیب و طاہر اور پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہیں۔ ہم پاک ہیں تو شب برات کا حلوہ ہے، ہم پاک ہیں تو 11 کا کھچڑا ہے، تم نجس اور ناپاک ہو تو تمہارے لیے سور کی چربی۔ اس لیے آپ ان کے چکمے میں مت آئیں، صرف حدیث کا نام ہے، واللہ میں کہتا ہوں صرف حدیث کا نام ہے۔ نہ حدیث سمجھتے ہیں اور نہ حدیث پڑھتے ہیں، اور ہم سے بات میں بخاری کی حدیث دکھائیے، بخاری کی حدیث دکھائیے۔ ارے بخاری کی حدیث کیا؟ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ خالی بخاری کی حدیث پہ عمل کرنا۔ شب برات بخاری میں دکھائیے، میلاد بخاری میں دکھائیے، فاتحہ بخاری میں دکھائیے، سامنے کھانا رکھنا بخاری میں دکھائیے، قبروں پر جانا بخاری میں دکھائیے، چادر ڈالنا بخاری میں دکھائیے۔ میں نے کہا کہ کیا تم بخاری کی ساری حدیثوں پر عمل کرتے ہو؟ ہم لوگ تو بخاری پہ عمل کرتے ہیں الحمدللہ۔ میں نے کہا بتاؤ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو کہ بیٹھ کر پیشاب کرتے؟ پورے ہندوستان کے غیر مقلدین کو میرا کھلا ہوا چیلنج، بخاری شریف میں ایک بھی حدیث بیٹھ کر پیشاب کرنے کی دکھاؤ تو 1,00,000 روپیہ انعام میں دینے کے لیے تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ شب برات، قرآن مقدس، امام اہل سنت، امام اہل سنت، خلیفہ ہند علی شریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پوری بخاری شریف میں ایک بھی حدیث بیٹھ کر پیشاب کرنے کی نہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے گفتگو کرتا ہوں، میں جو کچھ بولتا ہوں اس کا میں خود جواب دیتا ہوں۔ میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، میں جھولا چھاپ مقرر نہیں ہوں، جو کچھ پڑھاتا ہوں وہی اسٹیج پر بتاتا ہوں۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے ہیڈنگ لگائی ہے باب البول قائما وقاعدا، بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان ہے۔ یہ ہیڈنگ لگائی ہے، باب باندھا ہے بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان ہے۔ تو جب دونوں ہیڈنگ میں ذکر کیا ہے تو دونوں طرح کی حدیث آنا چاہیے، لیکن 3 حدیثیں ذکر کی ہیں حذیفہ ابن الیمان کی، اور تینوں حدیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ وہ تو امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ جب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے تو بیٹھ کر پیشاب کرنا تو بدرجہ اولا جائز ہے۔ یہ استدلال ہے۔ بخاری شریف میں 3 حدیثیں ذکر ہیں اور تینوں حدیثوں میں ایک بھی حدیث میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر نہیں ہے، تینوں حدیثوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے۔ حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطة قوم فبال قائما وتوضأ ومسح على ناصيته، حضور علیہ السلام قوم کے بھور کے پاس آئے، کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پانی منگایا، وضو فرمایا اور اپنی پیشانی کے اگلے حصے پر مسح کیا۔ آپ بتائیے فبال قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ثبوت ہوا۔ تو اگر بخاری کی حدیث پر تم عمل کرتے ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرو، بیٹھ کر کیوں پیشاب کرتے؟ اپنے مسجدوں میں وہ سسٹم بناؤ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا سسٹم ہے، جیسے ایئرپورٹ وغیرہ پہ بنا رہتا ہے۔ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر تو بخاری میں نہیں ہے۔
لیکن الحمدللہ ہم نے امام بخاری کا نہیں کلمہ پڑھا، رسول پاک کا کلمہ پڑھا۔ جہاں جہاں صحیح حدیث ملے گی وہاں وہاں ہم عمل کریں گے۔ آنکھ بند کر کے ہم بخاری کی حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ بخاری میں اور کتابوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ صحیح حدیثیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بخاری میں ضعیف حدیث نہیں ہے، منکر نہیں ہے۔ بخاری میں ہر قسم کی حدیثیں ہیں، لیکن اور حدیثوں کے مقابلے میں بخاری شریف میں صحیح حدیث کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اسی لیے اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم نے اس مسئلے پر غور کیا۔ بخاری میں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، اور یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، بخاری کے علاوہ اور کتابوں میں صحیح ستہ میں ہے، من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه فما کان یبول الا قائدا، جو تم سے یہ حدیث بیان کرے کہ رسول پاک کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی بات نہ ماننا۔ میرے سرکار نے جب جب پیشاب کیا ہے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اب بتائیے ٹکراؤ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بخاری کی حدیث کہتی ہے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہے جب جب پیشاب کیا بیٹھ کر پیشاب کیا۔ تو حدیثوں میں ٹکراؤ ہوگا تو کیا کرو گے؟ کیا گمتی میں بیٹھ کر پان بیچنے والے اس ٹکراؤ کو دور کر لیں گے؟ کیا اپنے گھروں میں اپنے آبائی پیشے میں مشغول افراد حدیثوں کے ٹکراؤ اور تعارض کو دور کر لیں گے؟ کیا روڈ پر بیٹھ کر مونگ پھلی اور پنچر سانٹنے والے یہ حدیثوں کا ٹکراؤ دور کریں گے؟ بڑے بڑے محدثین ایسے موقع پر حیران رہ جاتے ہیں، لیکن جب ہم نے بخاری کی تینوں شرحوں کو اٹھا کر دیکھا، ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، امام بدر الدین عینی نے فرمایا کہ بخاری شریف میں جس حدیث کا ذکر ہے وہ حالت عذر کی حدیث ہے۔ ایک موقع پر نبی کے پاؤں میں تکلیف تھی، نبی کے پاؤں میں چوٹ لگی تھی، اس لیے نبی بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے تھے، تکلیف تھی، تو نبی نے اپنی امت کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے چند مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تاکہ مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے یہ بھی معلوم ہو جائے۔ نبی نے چاہا امت پر رحمت کے دروازے کھل جائے، نبی نے چاہا امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے۔ بتاؤ اگر نبی نے یہاں کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا ہوتا، اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، پاؤں فریکچر کر جاتا، اس پر پلاسٹر لگ جاتا اور آپ بیٹھنے کی طاقت نہ رکھتے تو کیسے پیشاب کرتے؟ یہاں کے لیے بخاری والی حدیث ہے کیونکہ وہ حالت عذر کی حدیث ہے، لیکن جب کوئی عذر نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو تو بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور نبی کی سنت پر وہی عمل کرے گا جو اہل سنت ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو فرمایا وہ نبی کی سنت بیان کر رہی ہیں، اور بخاری میں جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ حالت عذر کی حدیث ہے، بیان جواز کے لیے ہے۔ اس لیے جب کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو تو بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ جب دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ کی سنت کون سی ہے، تو ہم نے پا لیا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور جو اہل سنت ہوگا وہ حدیث پر نہیں رسول اللہ کی سنت پر عمل کرے گا، کیونکہ سنت پر عمل کرے گا تو حدیث پر عمل خود بخود ہو جائے گا، لیکن حدیث پر عمل کرے تو ضروری نہیں کہ رسول پاک کی سنت پر عمل ہو جائے، اس لیے کہ ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں بولوں تو صبح ہو جائے گی، میٹر نہیں ختم ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن روز ہم کو تقریر کرنا ہے، آپ کو تو ایک دن جاگنا ہے، دن بھر ٹھائیں ٹھائیں سنیں، مدرسہ بھی دیکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ الحمدللہ ہم لوگوں کا سارا مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ مذہب حنفی کا کوئی مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں۔ میں نے ایک دو جگہوں پہ نہیں، بار بار میں نے چیلنج کیا تم لکھ کر بھیجو کون سا مسئلہ تم سمجھتے ہو کہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، اگر اس پر میں حدیث نہ پیش کروں تو میں خط غلامی لکھوانے کے لیے تیار ہوں۔ تم تو بار بار بخاری کا مطالبہ کرتے ہو، اور تم جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہو تو یہ کس بخاری میں لکھا؟
بتاؤ پوری بخاری شریف پڑھ ڈالو، سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ مسلم شریف پڑھ لو، مسلم میں بھی نہیں، ترمذی میں بھی نہیں، ابو داؤد میں بھی نہیں، نسائی میں بھی نہیں، ابن ماجہ میں بھی نہیں، پوری صحاح ستہ میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مردوں کو نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ تم بات پر بخاری کا مطالبہ کرتے ہو، ہم صرف بخاری نہیں، ہم پوری صحاح ستہ کی اجازت دیتے ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان ساری کتابوں میں تلاش کر کے دکھا دو کہاں لکھا ہے کہ مردوں کو نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے؟ نہیں دکھا پائے۔ ایک غیر مغرب سے میں نے پوچھا کہ بتاؤ کہاں سے تم سینے پر ہاتھ باندھتے ہو؟ صحاح ستہ میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، اور کہیں نہ باندھا جائے اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ ہاتھ باندھا ہی نہ جائے، یہ امام مالک کا مسئلہ ہے، ارسال اس کو بولتے ہیں، چھوڑ کر۔ لیکن سینے پر ہاتھ باندھنا کہاں ثابت؟ کہا صحیح ابن خزیمہ میں۔ میں کہا رہے پمپاپور چلے گئے، صحیح ابن خزیمہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ کیا یہ حدیثیں اس لائق نہیں تھی تو ان حدیثوں پر عمل کرتے؟ صحیح ابن خزیمہ میں چلے گئے، اور کیا صحیح ابن خزیمہ میں ہے؟ کہا یہ ہے کہ حضرت وائل ابن حجر نے فرمایا تمہارے لیے سنت ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو۔ میں نے کہا نادان، وہ تو عورتوں کو فرمایا تھا، تمہارے لیے سنت ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو۔ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لَهُنَّ، کیونکہ اس میں عورتوں کی پردہ پوشی زیادہ ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ جب ہماری مائیں اور بہنیں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک طرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو دوسری طرف عورت کی پردہ پوشی بھی ہوتی رہے۔ یہ عورتوں کو حکم دیا گیا، تمہارے لیے سنت ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو۔ تمہارے سینے پر کیا ہے جس کو چھپانے کے لیے یہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہو؟ عورتوں کے مسئلے پر عمل کرنے کا اتنا شوق ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے ہے۔ مردوں کے لیے تو وہ حکم ہے، حضرت علی فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِينَ عَلَى الْيَسَارِ تَحْتَ السُّرَّةِ، یہ بات سنت سے ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے۔ حضرت علی فرما رہے یہ سنت سے ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے۔ اور نخبہ اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے، یہ بھی پڑھاتے ہیں، ہم بھی پڑھاتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جب صحابی رسول کہے کہ یہ بات سنت سے ہے تو اس میں کسی اور کی سنت مراد نہیں ہوگی، رسول اللہ کی سنت مراد ہوگی۔ اگر رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کی سنت مراد لیتا صحابی رسول تو اس کا نام ذکر کرتا، ابو بکر کی سنت یہ ہے، عمر کی سنت یہ ہے، خلفائے راشدین کی سنت یہ ہے۔ لیکن جب صحابی رسول مطلق کہے کہ یہ بات سنت سے ہے، اس سے مراد رسول اللہ کی سنت ہوتی ہے، یہ حدیث مرفوع کے درجے میں ہے۔ تو نبی کی سنت یہ ہے کہ دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے، اس لیے کہ اس میں تواضع اور انکساری زیادہ ہے۔ کیا جب کسی حاکم کے دربار میں جاتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ ادب کے ساتھ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں؟ تو یہاں تو حاکم نہیں، احکم الحاکم ان کے دربار میں ہے، اس لیے ہاتھ ناف کے نیچے ہو، گردن جھکی ہو، تاکہ تواضع اور انکساری کا پتہ چلے۔ اور نماز کس کا نام ہے؟ تواضع کا نام ہے، انکساری کا نام ہے، رب کے لیے تذلل اختیار کرنے کا نام ہے۔ اس لیے مردوں کو اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے جس میں تواضع زیادہ ہو، اور عورتوں کو اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے جس میں پردہ پوشی زیادہ۔ دونوں حدیث اپنی اپنی جگہ پر منطبق ہو گئے، مگر ان کو بڑا شوق ہے عورتوں کے مسئلے پر ہم بھی عمل کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو مہینے میں 5-6 دن کی نماز بھی چھوڑ دو تاکہ مکمل طور پر عورتوں کے مسئلے پر عمل ہو۔ اس لیے بس باتیں بہت ہو گئی، 2:30 بج گیا، بولیں گے تو بولتے ہی نہیں گے، اس لیے تقریر یہاں ختم کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو سحری بھی کرنی ہے، کل روزہ بھی رکھنا ہے، اور بھی مشاغل ہیں، مصروفیات ہیں۔ تقریر 2-2.5 گھنٹہ تقریباً ہو گئی ہوگی میرا اندازہ ہے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں، اور بھی بہت سی باتیں عرض کرنی تھی۔ دیکھیے اس وقت حجاب کا مسئلہ بھی چل رہا ہے۔ حجاب اسلام کا بنیادی حصہ نہیں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ان کی سازش ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کے تشخص کو مٹا دیا جائے۔
اسی لیے کچھ دن کے بعد کہیں کہ داڑھی اسلام کا بنیادی حصہ نہیں ہے. فلاں امام کے نزدیک تو صرف نام کی داڑھی ہے, ایک مشت داڑھی نہیں ہے. اس لیے داڑھی کو بھی ہٹا, ٹوپی کو بھی ہٹا. نماز اسلام کا بنیادی حصہ نہیں ہے, اس لیے کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو کیا اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ اس لیے نماز بھی نہ پڑھے, اذان بھی مت دو. تو یہ ان کا بہانہ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کو اور تشخص کو مٹا دیا جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ حجاب یہ اسلام کا بنیادی حصہ نہیں ہے, اس لیے اگر کوئی لڑکی حجاب نہیں لگا رہی ہے تو اس سے اس کے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لہذا اس کو لازم نہیں کیا جا سکتا ہے. جب لڑکی اسکول میں پڑھنے جائے تو اسکول کا جو ڈریس ہو اس کو فالو کرے, حجاب پہن کر اس کو اسکول میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اور اس سلسلے میں کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے سمویدھان کے آرٹیکل 25 میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مذہب والے کو اس کے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہے. اس لیے لڑکی کیا پہنے گی کیا نہیں پہنے گی, ہم کیا پہنیں گے نہیں پہنیں گے, ہم کیا کھائیں گے نہیں کھائیں گے, یہ تمہارا میٹر نہیں ہے, یہ ہمارا میٹر ہے. اور جہاں تک یہ کہتے ہو کہ یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے. حجاب قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, ازواج مطہرات کی زندگی میں ہے, اور خصوصیت کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی میں ہے. قرآن کی 7 آیتوں میں پردے کا حکم. جو بات قرآن میں ذکر کی گئی کیا وہ ہماری بنیادی چیز نہیں ہے؟ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی آپ اپنی بیویوں کو حکم دیجئے, مسلمان اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے, تمام مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھیں. یہ اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائے اور ان کو اذیت میں مبتلا کیا جائے. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جلابیب کس کی جمع ہے؟ جلباب کی جمع ہے. جلباب اس لمبی چادر کو بولتے ہیں جس سے عورت سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھک لے. تو بتاؤ پردہ اور کس چیز کا نام ہے؟ پردہ اسی کا نام ہے, وہ کپڑا جو عورت کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھک لے اسی کا نام پردہ ہے, اسی کا نام حجاب ہے, اسی کا نام نقاب ہے, اسی کا نام عبایا ہے. شکل بدل جانے سے شے کی حقیقت نہیں بدلتی ہے. قرآن عظیم میں پردے کا حکم موجود ہے. آج جدید شکل میں لوگ نقاب سلوا رہے ہیں, عبایا بنوا لے رہے ہیں اور برقع بنوا لے رہے ہیں. اس کا بھی مقصد وہی ہے جو نبی کے زمانے میں لمبی چادر اوڑھنے کا مقصد تھا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جلباب وہ چادر ہوتی تھی جس سے عورت سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھک لیتی تھی اور سر کے آگے کچھ کھینچ لیتی تھی تاکہ چہرہ چھپا رہے لیکن آنکھ کام کرتی رہے. وہی مقصد تو اس نقاب سے پورا ہو رہا ہے, عبایا سے پورا ہو رہا ہے, برقع سے پورا ہو رہا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ اسلام میں نقاب نہیں ہے, پردہ نہیں ہے, حجاب نہیں ہے, یہ سراسر غلط ہے. اور ٹی وی ڈیبیٹ میں نقاب پہن کر یہ چند عورتیں جو اسلام کے خلاف بکواس کر رہی ہیں یہ حقیقت میں مسلمانوں کی نمائندہ نہیں ہے, یہ RSS کی تلوار ہے, RSS کی ایجنٹ ہے جو نقاب پہن کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں. ہم کو کسی عورت سے ترجمانی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا قرآن ہماری ترجمانی کے لیے کافی ہے, ہماری حدیث ہے ہماری ترجمانی کے لیے کافی ہے, ازواج مطہرات کی زندگی ہماری ترجمانی کے لیے کافی ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ قرآن میں حجاب ہی نہیں ہے, لفظ حجاب ہے. اسی لفظ کے ساتھ حکم آ گیا. حضرت عمر ابن خطاب جن کے بارے میں نے کہا کہ ان کی رائے قرآن کے موافق ہوتی, 26 جگہوں پر آیت کریمہ کا نزول ہو جاتا تھا. حضرت عمر نے بار بار دیکھا کہ نبی کی خدمت میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, ازواج مطہرات بھی ہوتی ہیں, اجنبیوں کی نظر نبی کی ازواج کے چہرے پر پڑتی ہے. حضرت عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی. حضرت عمر نے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ازواج مطہرات بھی وہاں پر ہوتی ہیں اور ان کے چہرے پر ان کی نظر نہیں پڑتی ہے, تو ہمیں یہ بات پسند نہیں آتی ہے. حضرت عمر نے رائے دی, اللہ کی بارگاہ میں یہ رائے قبول ہوئی. جبریل امین آیت حجاب لے کر اتر گئے اور
نازل فرمائی اور یہ پڑھ کر سنا دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو یا پوچھو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، نبی کی ازواج کے سامنے تم کو آنے کی اجازت نہیں۔ بتاؤ اس میں تو لفظ حجاب ہی آ گیا، اس لیے یہ کہنا کہ حجاب یہ اسلام کا بنیادی حصہ نہیں ہے، غلط۔ یہ ہماری تہذیب، یہ ہمارا تمدن ہے، یہ ہمارا تشخص ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، اور یہاں کا سمویدھان ہم کو اپنی تہذیب و تمدن کو برقرار رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسی کالج میں غیر مسلم بچے اپنے ہاتھوں میں پیلا دھاگا لپیٹ کر جاتے ہیں، یہ بھی ایک مذہب کی پہچان ہے۔ سکھ بچے اپنے سر پر پگڑیاں لپیٹ کر جاتے ہیں، یہ بھی ایک مذہب کی پہچان ہے۔ شادی شدہ لڑکیاں اپنے مانگ میں سندور بھر کر جاتی ہیں اور اپنی پیشانی پر بندیاں لگا کر جاتی ہیں، یہ بھی ایک مذہب کی پہچان ہے۔ اگر نقاب پر پابندی لگ رہی ہے تو ان چیزوں پر بھی پابندی لگنی چاہیے۔ ان چیزوں پر پابندی نہ لگانا اور صرف نقاب اور حجاب پر پابندی لگانا یہ اس بات کو درشاتا ہے کہ تم مسلمانوں کی تہذیب کو مٹانا چاہتے ہو، مسلمانوں کے تمدن کو مٹانا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو مٹانے والے 1400 سال سے مٹا رہے ہیں، مٹانے والے خود مٹ گئے لیکن اسلامی تہذیب باقی ہے، اسلامی تمدن باقی ہے۔ آج تم عہد کرو، آج تم پیمان کرو، اس بات کا انتظام کرو کہ ہماری بچیاں نقاب پہن کر ڈالے جائیں گی۔ ہم تعلیم بھی نہیں چھوڑیں گے اور نقاب بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم تعلیم کو بھی لازم کرتے ہیں اور حجاب کو بھی لازم کرتے ہیں۔ تعلیم کے لیے ہم حجاب نہیں چھوڑ سکتے اور حجاب کے لیے تعلیم بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے ہماری بچیاں تعلیم حاصل کریں گی، تعلیم ضرور حاصل کریں گی اور حجاب کے ساتھ جائیں گی۔ جتنی مخالفت ہو رہی ہے اسی شدت کے ساتھ آپ پردے کو لازم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج پاک کو آیت حجاب کے اترنے کے بعد پردے میں لانے کا حکم ہے، اور صحابیات پردے کا اتنا اہتمام کرتی تھیں کہ ایک حدیث میں نے پڑھا کہ ایک صحابیہ تھی، ان کا بیٹا کسی جنگ میں شہید ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں اطلاع آئی، وہ خاتون نقاب پہن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ خاتون نے کہا یا رسول اللہ اطلاع آئی ہے کہ فلاں جنگ میں میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، کیا یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے؟ مصیبت کے عالم میں ہیں، بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی ہے، ایک بوڑھی ماں کا عصائے پیری لٹ گیا ہے، جوانی کی امید ختم ہو گئی ہے، کمائی کا سہارا لٹ گیا ہے، لیکن نقاب میں ہے، نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ بیٹا گم ہو گیا، مصیبت میں ہو، پھر بھی تم نقاب لگا کر یہاں آ رہی ہو، اس خاتون کا تیور دیکھو۔ خاتون نے کہا بیٹا گم ہوا ہے، میری شرم و حیا گم نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں جس حال میں بھی رہوں گی نقاب کا انتظام کروں گی، نقاب کی پابندی کروں گی۔ بتاؤ وہ کیسی صحابیات تھی جو ایسے وقت میں بھی نقاب کا انتظام کرتی تھی، نقاب پہن کر خبر کی تصدیق کے لیے جا رہی ہے۔ اس لیے نقاب یہ ہماری اسلام کا حصہ ہے، نقاب ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ ہماری بچیاں نقاب پہن کر کالج جائیں گی، تعلیم حاصل کریں گی، اور کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا، اور ان کے نقاب پر پابندی لگانا یہ مسلم پرسنل اللہ میں مداخلت کے برابر ہے۔ اور نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تو نقاب کی ایسی پابند تھی، پردے کی ایسی پابند تھی کہ ہم نے پڑھا چشمے فلک نے آپ کے سر کو بغیر حجاب کے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ گھر میں بھی آنگن میں بھی حضرت فاطمہ ہوتی تھی، پردے کا اتنا اہتمام کرتی تھی کہ اس آسمان نے کبھی کھلے سر حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھا نہیں۔ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا شرم و حیا کا پیکر تھی، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو کسی غیر مرد نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے انتقال سے کچھ پہلے حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ مردوں کا جنازہ جس طرح کھاٹ پر نکلتا ہے اسی طرح عورتوں کا جنازہ بھی کھاٹ پر نکلتا ہے، یعنی مردوں کا کفن کھاٹ پر نظر آتا ہے اور عورتوں کو بھی اسی طرح کھاٹ پر لے کر جاتے ہیں اور عورتوں کا بھی کفن نظر آتا ہے، جسم کا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے۔ میں اس کو غیرت اور شرم کے خلاف سمجھتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے لیے ایک ایسا تابوت اور ایک ایسا مرن سے
सवार हो और ऊपर से चादर डाल दी जाए ताकि औरत के कफन पर भी अजनबी मर्दों की निगाह ना पड़े। हजरत सिद्दीक अकबर की आलिया मोहतरमा ने बांस की लकड़ी का खाट बनाया, चारों तरफ खंबा गाड़ा और उसमें भट्टियां लगा दी और उस पर चादर डालकर बताया, सैयदा जरा देखिए तो ये खाट आपके जनाजे के लिए कैसा रहेगा। हजरत फातिमा मुस्कुराई, कहा ये बहुत अच्छा आपने बनाया है, जब मेरा इंतकाल हो तो इसी खाट पर मुझको लेटाया जाए और ऊपर से चादर डाल दी जाए ताकि अजनबी मर्दों की नजर फातिमा ज़हरा के कफन तक भी न पहुंचे। हजरत फातिमा ज़हरा ने दुनिया में शर्म और हया की बुनियाद पर पर्दे का इंतजाम किया तो परवरदिगार आलम ने पुल से आज कर उनके पर्दे का इंतजाम करवाया। नबी फरमाते हैं जब मेरी बेटी फातिमा ज़हरा पुल सिरात से गुजरेंगी अहले महशर को निदा दी जाएगी, या अहले महशर नकिसु रुऊसकुम व गुद्दू अब्सारकुम फइन फातिमा बिन्त मुहम्मद तमर्रु मा सबईना अल्फ मिन हुरिल ऐन। अरे अहले महशर अपनी अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी अपनी निगाहें बंद कर लो, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा 70,000 हूरों के साथ पुल सिरात से गुजरने वाली है। ये वो खातून है जिन्होंने दुनिया में शर्म और हया का पैकर बनकर जिंदगी बसर की है, जिन्होंने अपने जिस्म को हमेशा छुपा कर रखा है। तो पुल सिरात पर जब गुजरेंगे तो अहले माशर कैसे देख सकते हैं। रब को गवारा न हुआ, रब ने ऐलान फरमा दिया जब नबी की बेटी फातिमा ज़हरा पुल सिरात से गुजरे तमाम अहले माशर अपनी गर्दन छुपा लें, निगाहें बंद कर लें, जब तक नबी की बेटी 70,000 हूरों के साथ गुजर ना जाए किसी को सर उठाने की और किसी को आंख खोलने की इजाजत नहीं। बताओ ये पर्दा नहीं तो और क्या। इसलिए आप पर्दे का पूरा इस्तेमाल कीजिए, अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, बीवियों के हुकूक को अदा कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, पूछा या रसूल अल्लाह मन अहक्कुन नास बिहुस्न सहाबती, लोगों में कौन है जो हमारी खिदमत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। नबी ने फरमाया उम्मो का, तेरी माँ सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। सहाबी ने पूछा सुम्मा मन, उसके बाद कौन मुस्तहिक है। नबी ने फरमाया उम्मो का, तुम्हारी माँ मुस्तहिक है। सहाबी रसूल ने पूछा सुम्मा मन, उसके बाद कौन मुस्तहिक है। नबी ने फरमाया उम्मो का, तेरी माँ मुस्तहिक है। जब चौथी मर्तबा सहाबी रसूल ने पूछा सुम्मा मन, अब उसके बाद कौन मुस्तहिक है, तो नबी ने फरमाया सुम्मा अबू का, अब तेरा बाप मुस्तहिक है। माँ की खिदमत को नबी ने बाप से 3 गुना ज्यादा बयान किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बेटा वालिदैन पर 400 रुपया खर्च करना चाहता है तो 300 रुपया माँ पर खर्च करे और 100 रुपया बाप पर खर्च करे। और अगर एक ही वक्त में माँ और बाप दोनों पानी का मुतालबा करें, उसी वक्त में माँ ने भी कह दिया बेटा पानी लाओ, उसी वक्त में बाप ने भी कह दिया बेटा पानी लाओ, तो बेटा सबसे पहले माँ की खिदमत में पानी लेकर पहुंचे, उसके बाद बाप की खिदमत में पानी लेकर पहुंचे, क्योंकि माँ की खिदमत बाप से मुकद्दम भी है और माँ की खिदमत बाप से ज्यादा। बताइए माँ बाप की खिदमत करेंगे कि नहीं। हाथ उठाइए कौन कौन माँ बाप की खिदमत करेगा। जिनके माँ बाप रूठे हों, जाइए नरमी के साथ, लजाजत के साथ माँ बाप को राजी कीजिए। नबी ने फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। इसका क्या मतलब हुआ, माओ के कदमों के नीचे खुदाई करोगे तो जन्नत निकल आएगी? नहीं, जन्नत 7 आसमान के ऊपर है और अर्श के नीचे है। जन्नत की जो छत है वही अर्श का फर्श है। जन्नत तो 7 आसमान के ऊपर है और नबी फरमाते हैं जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। मतलब यह हुआ कि तुम माओ के कदमों में झुके रहो, माओ के कदमों में पीछे रहो, माओ के कदमों में पड़े रहो। अगर यहाँ झुक गए तो अल्लाह वहां तुमको दाखिल फरमा देगा। माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। कदमों को पा लिया तो तुमने जन्नत को पा लिया, माँ के कदम को चूम लिया तो जन्नत की चौखट। इसलिए माँ बाप की खिदमत होनी चाहिए। माँ बाप को राजी रखिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए और अपनी बच्चियों को तालीम और तरबियत से आना। हमारी कौम में जहालत बहुत, तालीम से डेराना। इस दौर में बगैर तालीम के आगे बढ़ना नामुमकिन है। ये कंपटीशन का दौर है, ये मुकाबले का दौर है। जो आला तालीम हासिल करेगा, जो कौमें आला तालीम हासिल करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। दीनी तालीम भी होनी चाहिए और दुनियावी तालीम भी होनी चाहिए।
دینی تعلیم اس لیے تاکہ ہم فرائض و واجبات کو ادا کر سکیں اور عقائد کو صحیح رکھ سکیں، اور دنیاوی تعلیم اس لیے تاکہ ہمارے بچے کامیاب ہو سکیں، دنیا میں آگے بڑھ سکیں، روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ تعلیم سے آراستہ کیجیے، اور بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ یہ آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ تو اسلام کا نعرہ ہے جس کو لوگوں نے چرا دیا ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے جس کو 1450 سال پہلے نبی نے مکے کی سرزمین پر لگایا تھا، من آل ثلاث بنات فعدبہن وزوجہن واحسن الیہن ادخلہ اللہ الجنہ، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، ان کو ادب سکھایا، اچھی پرورش کی، اچھی جگہ شادی کی، تو پروردگار عالم ان بیٹیوں کے صدقے میں اسے جنت الفردوس میں چڑھا۔